रहमान। आज इल्म उल कलाम के ऊपर हमारा तेरहवां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बात करेंगे मुअतज़िला के जो बुनियादी तौर पर 5 अकायद हैं जिन्हें उसूल खमसा भी कहा जाता है। उनमें से पहले 2 इनके अकायद के हवाले से। तो कल हमने मुअतज़िला के हवाले से पढ़ा था कि मुअतज़िला ये इनका फ़िरका कब मर्ज़ वजूद के अंदर आया, फिर उनके जो नाम थे और नामों की वजह तस्मिया, इस हवाले से हमने तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। तो इनके जो बुनियादी अकायद हैं, तो 5 इनके बुनियादी अकायद हैं जिसके ऊपर इस फ़िरके की बुनियाद भी कहा जा सकता है कि बुनियादी तौर पर इनके ये 5 अकायद बनते हैं। तो पहले नंबर पर तौहीद है, दूसरे नंबर पर अदल है, तीसरे नंबर पर वादा व वईद है, चौथे नंबर पर ईमान और कुफर के 2 दर्जों के दरमियान एक और दर्जा, और 5वें नंबर पर अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये इनके 5 बुनियादी तौर पर अकायद तस्वर किए जाते हैं। इसी के ऊपर इनके फ़िरके की अमारत पूरी खड़ी है। तो ये फिर इनके उसूल हुए और इन उसूलों के ऊपर आगे फ़ुरूई तौर पर बहुत सारे मसाइल के अंदर फिर आपस के अंदर इख्तिलाफ भी पाया जाता है। तो अब सबसे पहले जाते हैं तौहीद की तरफ। तो इनका जो नज़रिया है तौहीद का, अब ज़ाहिरी तौर पर तो देखा जाए हम लोग भी तौहीद के कायल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के, लेकिन हमारा तौहीद के ऊपर ईमान लाना और इनका तौहीद के ऊपर इनका उसूल बनाना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसे कह सकते हैं कि आपके ज़मीन व आसमान के बराबर का फ़र्क आ जाता है। इनके नज़दीक तौहीद क्या है? हमारे नज़दीक तो पहले बात तो ये है कि तौहीद है कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़ात के अंदर, सिफ़ात के अंदर यकता होना, उसके अंदर किसी का अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी दूसरी ज़ात का शरीक ना होना, ये हमारे नज़दीक तौहीद बन जाती है। जबकि इनके नज़दीक तौहीद क्या है? ये कहते हैं कि तौहीद से मुराद ये है कि तन्हा अल्लाह ताला की ज़ात को अज़ली और कदीम तस्लीम किया जाए, यानी अल्लाह ताला को सिर्फ़ ज़ाती लिहाज से, सिफ़ाती लिहाज से या बाकी मामलात के अंदर उसे अकेला तसव्वुर न किया जाए, अज़ली और कदीम न तसव्वुर किया जाए, बल्कि सिर्फ़ ज़ात के एतबार से उसे हमेशा अज़ली और कदीम तस्लीम किया जाए। इसीलिए वो अल्लाह ताला की सिफ़ात, इल्म, कुदरत, इरादा, हयात, समा व बसर वगैरह के कायल नहीं। वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं तो ये अज़ल और कदीम से ये चीज़ें मौजूद नहीं, क्योंकि इनका तल्लुक़ अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ आ जाता है और वो सिफ़ात के अज़ल और कदीम के लिहाज से कायल नहीं बनते। अब इनका ख्याल है कि अगर अल्लाह ताला की इन सिफ़ात को माना जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इनका भी कदीम और अज़ली होना लाज़म आएगा, और ये अक़ीदा तौहीद के मुनाफ़ी है। वो कहते हैं कि जब ज़ात से हटकर हम सिफ़ात की तरफ जाएंगे कि वो सिफ़ात भी अज़ल और कदीम ज़ात से हटकर अगर हम सिफ़ात की तरफ हम रुख कर लें कि उसके अंदर भी तौहीद की कायल बन जाएं, तो फिर हमारे लिए ये लाज़म आएगा कि हमें सिफ़ात के अंदर भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये कदीम और अज़ली हैं। तो वो कहते हैं कि ये अक़ीदा तौहीद के मुनाफ़ी बात है। अल्लाह ताला की सिफ़ात ही में से एक सिर्फ़ कलाम भी आती है, और जबकि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, तो अगर इसको अज़ली माना जाए तो ये भी अल्लाह ताला की तौहीद के मुनाफ़ी है। ये मुअतज़िला का नज़रिया है। इसलिए इनके नज़दीक कुरान मजीद अज़ली कलाम नहीं बल्कि मखलूक है, यानी पहले नहीं था, अल्लाह ने इसको पैदा फरमाया। हल्के कुरान के मखलूक और गैर मखलूक होने के मसले में अब्बासी दौर में मुअतज़िला और अहले सुन्नत के दरमियान सख्त मार्के की सूरत इख्तियार कर ली। कुरान को मखलूक न मानने की वजह से इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इनके दूसरे साथियों को इब्तला और आजमाइश से गुजरना पड़ा। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि मुअतज़िला ये कहते हों कि अल्लाह को इल्म नहीं, कुदरत नहीं, बल्कि इनके नज़दीक ये सब बातें ज़ात बारी ताला का हिस्सा हैं, लेकिन ये ऐन ज़ात है और ये अलग से सिर्फ नहीं।
وہ کہتے ہیں کہ یہ علادہ سے صفت نہیں بنتی۔ تو اسی بنیاد پر قرآن و حدیث میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں معتزلہ ان کی تعویل کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے۔ معتزلہ نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کلم سے ماخوذ ہے جس کے معنی زخم کے آتے ہیں، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج کے ناخنوں اور فتنوں کے پنجوں سے زخمی کر دیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی کرسی نے آسمان و زمین کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کرسی پر مستوی ہونے کی صفت معلوم ہوئی۔ معتزلہ نے کہا کرسی سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ اس طرح کی تعویلات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا۔ معتزلہ نے کہا کہ خلیل یہاں ہا کے زبر کے ساتھ خلا بمعنی حاجت سے ماخوذ ہے، اس لحاظ سے خلیل کے معنی فقیر و محتاج کے ہوئے۔ پس مراد یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنی رحمت کا محتاج رکھا۔ تو اس طرح کی یہ تعویلات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اسی نظریے کے اندر ہی ان کا رویت باری تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہ قائل نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور دوسری جگہ فرمایا علی الارائک ینظرون۔ ان دونوں آیتوں میں اہل جنت کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر آیا۔ معتزلہ نے کہا یہاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعامات کو دیکھنا مراد ہے۔ یعنی کہ اب اصول ایک ہے لیکن اس کے اوپر پھر کافی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر معتزلہ کے ساتھ کافی مسائل کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ آگے پھر بات چلتی ہے ان کا دوسرا جو اصول ہے عدل۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ اب عدل بھی ظاہری طور پر دیکھا جائے عدل انصاف کے معنی کے اندر ہے، تو ہم بھی عدل کے قائل ہیں، لیکن ہماری مراد اور ان کی مراد کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ اب ان کے نزدیک کیا مراد ہے عدل سے؟ یہ کہتے ہیں کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں، اس لیے وہ سب کے سب حسن ہے نہ کہ کبھی، لہٰذا انسان جو کبھی کام کرے گا یعنی غلط کام کرے گا، برا کام کرے گا، اسے کبھی کہا جاتا ہے۔ جو کبھی کام کرتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عمل کا کوئی دخل نہیں، بلکہ انسان کے افعال خود اس کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کو اس کا علم تو ہے لیکن وہ اس کا خالق نہیں، بندے خود ان کے خالق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ واللہ یرید ظلما للعباد، اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ان افعال کا خالق مانا جائے اور یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو گناہ کرنے یا نیکی کے نہ کرنے کی قدرت دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم و فساد کی نسبت ہوگی اور عدل کے خلاف بات ہوگی۔ اس سے بعض اور تصورات بھی معتزلہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر ذاتی طور پر حسن و قبح رکھا ہے اور عقل کی صورت میں انسان کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان کا ادراک کر سکے، لہذا اگر کوئی شخص عقل کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ لائق مدح و ثواب ہے، اور کوئی اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو لائق ملامت و عقاب ہے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی صلاحیت عطا کر دے کہ وہ نص اشارے کے بغیر بھی اچھے اور برے عمل کا ادراک کر سکے۔ اسی لیے معتزلہ کے یہاں اشیاء اور اعمال کے بہتر ہونے اور نہ ہونے کا مدار نص پر نہیں ہے، وہ نص کے اوپر اس چیز کا مدار تصور نہیں کرتے۔ اسی تصور عدل سے ایک اور تصور پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر اختیار اصلاح واجب ہے، یعنی اللہ پر یہ بات لازم ہے کہ وہ وہی حکم دے جو انسان کے لیے مفید ہو،
اور انہی باتوں سے منع کرے جو انسان کے لیے ضرر اور فساد کا باعث ہو۔ عدل کے اسی تصور کے تحت انہوں نے آیات قرآنی میں ان مقامات پر تعویل کی جہاں ان کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن پیدا کیے۔ معتزلہ نے کہا یہاں جعلنا کے معنی پیدا کرنے کے نہیں بلکہ بتانے کے ہیں، یعنی ہم نے ہر نبی کو مجرمین میں سے اس کے دشمنوں کے بارے میں بتلا دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں معنی پیدا کرنے کے نہیں ڈالنے کے ہیں، یعنی ہم نے بہت سے جنات اور انسان کو دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ عام طور پر معتزلہ نے اسی طرح کی تعویلات کا مظاہرہ کیا قرآن مجید کی آیات کے اندر، اور یہ تھا معتزلہ کے ابتدائی طور پر جو بنیادی دو اصول تھے ان پر بات۔ انشاءاللہ العزیز کل جو لیکچر ہوگا اس میں اگلے 3 ان کے اصولوں پر بات ہوگی۔